اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مقدس مہینوں میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے جنگ ان میں بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کا اس جگہ سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے، اور نہیں وہ باز آئیں گے اور وہ جنگ کریں گے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ اور ہم کو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا جو حکم ہے فرض کر دیا ایک اسلامی ریاست کو، کہ صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست ہی جنگ کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف جب اس ریاست کا سربراہ اس کو حکم دیتا ہے، اور وہ بھی صرف جب اس ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس ریاست میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہ ہو، وہ ریاست اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نہیں چل رہی ہے اور وہ دوسری کسی پہ جنگ ہو۔ اور جنگ جب فرض ہوتی ہے اسلامی ریاست پہ تو اس کے کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں، وہ حالات ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ جب قریش مکہ نے روکنے کی کوشش کی مسلمانوں کو حج سے، اور جب انہوں نے مکے پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کو حکم آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے احکامات دیے۔ 24ویں رکوع سے ہماری یہ بات چل رہی ہے حج کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے جو دو جز ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ تو 24ویں رکوع سے جو سوالات چل رہے ہیں، پہلے سوال یہ آیا یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاند کے بارے میں بتائیں، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حج کب فرض ہو رہا ہے اور کون سے مقدس مہینے۔ دوسرا سوال آیا یسألونک ماذا ینفقون، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کیا خرچ کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب یہ جو سوال آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ یہ بتائیں کہ مقدس مہینے میں اگر کوئی جنگ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اب یہاں پہ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں انہوں نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پر جس کسی نے، اور جو انسان وہی پاتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، پر جس کسی نے ہجرت کی یا کسی چیز کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جو اس کی ہجرت ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے۔ پھر مزید فرمایا ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصوبها او امرأۃ یتزوجها، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کی اس نے نیت۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ہے، کہ ہم نماز کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کسی کی مدد کیوں کر رہے ہیں، ہم لوگ نوکری کیوں کر رہے ہیں۔ تو جو انسان کام کرتا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کی نیت ہے، اور یہی بات آیت بیت کے اندر بھی آئی ہوئی جہاں سے وہ شروع ہوئی۔ اب یہاں پہ جو سوال کیا یہ حدیث مبارکہ ہم نے کیوں ذکر کیا دوبارہ اس کا، کہ وہ سوال آ رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے اور جو بنی اسرائیل کے قبیلے بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے اندر۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے اندر 12 لوگوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی سربراہی انہوں نے دی حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم نے دو دنوں کا سفر کرنا ہے، اور اس کے تمہارے پاس میرا خط ہے، اور 2 دنوں کے بعد جب تم پہنچو گے تو تم نے خط کو کھول کے دیکھنا ہے کہ تمہارے پاس کیا احکامات آئیں گے۔ اس بات سے پہلے ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہوئے تھے 4 مقدس مہینے ہیں جو کہ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ 3 مہینے آتے ہیں متصل، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک ہے سفر کا مہینہ۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی
کہ وہ ہیں حج کی تیاری سے منسلک. پہلے لوگ 1 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے حج کی. ذی الحج میں حج ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے جس میں 1 مہینہ لگتا تھا. اس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر امن و امان ہوتا تھا, کوئی قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا, کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی. جو سفر کا مہینہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پہ عمرے کے لیے جو مکے کے ارد گرد کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے لیے اس کا انتخاب کیا ہوا تھا. اس مہینے میں وہ لوگ عمرہ کر. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ساری ہوئی چلی آ رہی. قریش کے لوگ حج بھی کر رہے تھے, عمرہ بھی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے, زکوٰۃ بھی دے رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے تھے. سارے احکامات ہم لوگوں نے پڑھے, ہم نے دیکھے قرآن مجید میں بھی کس طرح سے ہیں. لیکن شکل تبدیل ہو گئی تھی اور روح تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی. جیسے آج بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں وہ جھوٹ بولتا ہے, یا وہ ساتھ میں چوری بھی کرتا رہتا ہے, یا ساتھ میں وہ کچھ ایسے چیز کھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تو پڑھا ہے لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھ پا رہا. اسی طرح سے وہ لوگ اس کی روح کو بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کیوں رکھی ہوئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر 12 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا, اس کو حکم دیا کہ تم نے 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد میرا خط کھولنا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے اندر حکم ہوگا تم نے اس پہ عمل پیرا ہو. اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے پاس ایک خاص ڈائریکشن ہے, وہاں تم نے جانا ہے. تو جب وہ 2 دنوں کا انہوں نے سفر طے کیا تو وہ پہنچ گئے وادی نخلا کے اندر, جو کہ ایک وادی ہے بالکل مابین طائف کے اور مکہ کے. راستے کے اندر کیا ہوا, راستے کے اندر 12 لوگ تھے یہ, جن کے پاس 6 اونٹ تھے. تو ایک اونٹ پہ جو سواری تھی, دو مسلمان تھے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ پھر ان سے الگ ہو گئے. اب نیت کی بات کیوں چل رہی ہے, وہ اس لیے چل رہی ہے کہ اس زمانے میں مدینہ کی ریاست قائم ہو چکی ہوئی, جہاد کے احکامات آ رہے تھے اور کمزور, لیکن وہ ریاست کمزور تھی. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر کوئی کمزور ریاست قریش کے خلاف کوئی جنگ کرے گی یا کسی اور کے خلاف ہم لوگ کچھ اقدامات کرتے ہیں تو جان چلی جائے گی تقریباً, کیونکہ کمزور اگر کسی جنگ کرتا ہے تو جان بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. نیت ان کی بالکل صاف, جان وہ ہتھیلی پہ رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا تھے. لیکن کیا ہوا, راستے میں 2 ساتھی غائب ہو گئے. جب وہ لوگ پہنچے نخلا, جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا, اس کو پڑھا, تو اس میں احکامات یہ تھے کہ تم نے قریش مکہ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور رجب کے آخری دن چل رہے تھے. تو دوسری بات ہے, کچھ اقلیتی رائے ہے کہ لوگوں نے یہ بھی خیال کیا کہ ان کو یہ بھی گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے 30 رجب ہو گیا ہے اور دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہوا ہے. لیکن اکثریتی رائے یہ کہتی ہے کہ جو احکامات تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ صرف تھے اس کی نقل و حرکت پہ عمل کرنا, ورنہ نقل و حرکت کو دیکھنا قریش مکہ کیا کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ 2 ساتھی غائب ہو چکے تھے, ان کو یہ گمان بھی تھا کہ کیا پتہ کسی لوگوں نے ان کو قتل کر دیا یا شہید کر دیا. اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو آپ پہ جنگ کرنا ویسے لازم ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہلے اس میں آئے ہیں 24 رکوع کے اندر. اگر آپ وہ جنگ شروعات کریں تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں فاصلہ. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جس کا ہم لوگ صرف یہاں بیٹھ کے اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھ کے گمان کر سکتے ہیں. اصل صورتحال کیا تھی وہ ان 12 لوگوں کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور پھر انہوں نے جس طرح بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو جب انہوں نے نخلا پہنچ کے ایک قافلہ جو قریش کا جا رہا تھا مکہ کی طرف, انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم 1 دن کی انتظار کرتے ہیں تو مکے کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پہ تو ہم لوگ ویسی جنگ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور اس میں حملے کے اندر ایک شخص کی جان چلی گئی اور ایک زخمی ہو گیا. یہ بات جب پتہ چلی قریش مکہ کو اور مدینہ کے لوگوں کو, جو کہ پہلی فتنے کے اندر مبتلا تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کی خلاف چلتے تھے, انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مقدس مہینے کے اندر ایک جنگ شروع کر دی ہے. تو یہ سوال آیا ان لوگوں کی طرف سے. اس سوال پہ جب جو حرکت وہاں پہ ہوئی تھی نخلا کے اندر, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش نہیں تھے. انہوں نے یہ کہا حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ کو اور ساتھیوں کو کہ تمہیں تو صرف یہ حکم تھا کہ تم نے نظر رکھنی ہے ان پہ نقل و حرکت کے اوپر, تم نے قتل کیسے کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی دیت بھی دی اور صلح بھی کرائی. لیکن قریش اور جو بنی اسرائیل کے لوگ مدینے میں تھے وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہوں نے سوال کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جنگ کر دی مقدس مہینوں میں. اس سے کچھ دنوں پہلے, کچھ عرصے پہلے ہی تحویل قبلہ ہو چکا ہوا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پہلے قبلہ اور تھا, اب دوسرا قبلہ کر دیا, جنگ مقدس مہینے میں نہیں ہوتی, مقدس مہینوں میں جنگ کیسے ہو گئی. تو طرح طرح کے الزامات لگ رہے تھے. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے خود ادھر دیا ہے. وہی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما دیجئے قتال
یا جنگ کرنا اس مہینوں کے اندر ایک بری بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تائید آ رہی ہے ان 12 لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا بہاف پہ جواب دے رہے ہیں تمام لوگوں کو، جو کہ جواب آج تک چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اب راستے سے کون روک رہا تھا؟ قریش مکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے تھے مسلمانوں، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ راستے سے کون روک رہا تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے، کی تعلیمات کو خراب کر رہے تھے، ان کے اندر ملاوٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ اب مسلمان اس زمانے کے اندر مسجد حرام میں نہیں جا سکتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا، تو قریش کے لوگ ان کو روک رہے تھے ادھر، اور اس کے رہنے والوں کا وہاں سے نکالنا، یعنی کہ مکے کے جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے مدینے میں آ چکے ہوئے، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور قریش مکہ کو کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ ایک برا کام ہے، لیکن کیونکہ ہم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جزا اور سزا دیتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے، نیت میں کسی کی کوئی شک والی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ یہ کام جان بوجھ کے کر رہے ہو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو، ان کو قتل کر رہے ہو، ان کو مسجد حرام سے نکال رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فتنہ بڑا ہے قتل سے، یعنی کہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ فتنہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اس زمانے میں نہ ماننا، انہوں نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے اعتراض شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو جہاد کی آیات آئی نہیں ہے قرآن شریف کے اندر۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ مکے کے جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ اس پہ ایک دم سے عمل کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو نئے اسلام لے کے آ رہے تھے مدینے کے اندر، یا وہ لوگ جو یہودیوں کے زیر سایہ تھے، وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، تو وہ معاشرے میں فتنہ پھیلاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے نہیں ہیں، یہ جو سریات چل رہے ہیں، یہ جو غزوات چل رہے ہیں، کیونکہ 8 سریے اور غزوے ان آیات سے پہلے ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ آیت مبارکہ آئی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، تو کیونکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات آگے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہ مکے کے لوگوں نے کر کے دکھایا بغیر قرآن مجید کے۔ جب قرآن مجید میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا ہے، مکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے وہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحویل قبلہ کے بارے میں، انہوں نے وہ کیا، کوئی سوال جواب نہیں تھا۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے شرپسند لوگ، وہ فتنہ ڈالتے تھے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایمان سے کسی چیز کو دور کر دیں۔ فتنے کا مطلب ہے کسوٹی پہ رکھنا، کسی چیز کو پرکھنا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایمان کے قریب کرتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایمان سے دور کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم فتنے میں مبتلا ہوگے تو زیادہ بڑی بری بات ہے قتل کرنے سے بھی۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اقلیتوں کو مارنا، ان پہ ظلم کرنا، جھوٹ کو سچ بتا دینا، سچ کو جھوٹ بتا دینا، یہ ہمارے سامنے بالکل اس وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی سارے فتنے ہیں معاشرے کے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا حال کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ زیادہ بری چیزیں ہیں قتل سے، اور نہیں وہ بعد آئیں گے۔ اب یہ بات آ گئی ہے مسلمانوں کے اوپر، قریش اور بنی اسرائیل کے سوال سے تھوڑا ہٹ کے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اور وہ نہیں وہ بعد آئیں گے اور وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھتے۔ تو یہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان مسلمانوں کو جو کہ اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ آپ صرف تبلیغ اور دعوت سے کام چلائیں، ابھی جنگ کے احکامات نہیں آئے یا ابھی کچھ اتنے عرصہ ہے تو آپ دعوت دیں جنگ پہ نہ جائیں، کیونکہ اس سے انسان قتل ہوتے ہیں، خون بہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک امر حاضر اس مکے میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور ایک امر حاضر یہ ہے مدینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ جہاد پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ نیت بتا رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ باز نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے نہیں پھیر دیں۔ اور یہ ساری چیزیں کچھ عرصے پہلے اور ابھی تک ہمارے سامنے بھی معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں دوسرے ملکوں کے، انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں جب فلسطین کا معاہدہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ تو سب ایک ہی ہیں، فرق تو صرف ایک ہی فرق ہے، اور آج کل بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس کے دین کہ صحیح مسلمان کو اس کے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب طاقت کی بات کیا ہے؟ طاقت جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، مسلمان کے اندر۔ اگر وہ پکا مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ آ گئی، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق حقیقی ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھر نہیں پھیر سکتے اس کو۔ لیکن یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے کتنے سربراہان مملکت کو سمجھ آئی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہے۔ ہم کو ایک چھوٹا کام پڑتا ہے تو ہم پٹواری اور کونسلر کے پاس بھاگ جاتے، بجائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ کام سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر اس کے 2 مہینے بعد ہوا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے پیش خیمہ بنی غزوہ بدر کا
اور اس سے پہلے بھی حکم اللہ تعالیٰ کا حکم قتال آ چکا ہوا ہے. تو یہ قتال کا حکم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اس کے بعد قرآن مجید میں بھی آ گیا. تو جو بھی لوگ شر پھیلا رہے تھے، فتنہ پھیلا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، پھر آگے غزوہ چلتے تھے. یہ کیونکہ نخلا کے اندر قریش مکہ کے قافلے پہ حملہ ہوا تھا تو قریش ناراض بھی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس آیت مبارکہ میں تائید بھی فرمائی. تو اس کے بعد غزوہ بدر ہوا. تو یہ ہے آیت مبارکہ جو پیش خیمہ بنی ہے غزوہ بدر کا. لیکن عام طور پہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. عام طور پہ جو 8 سریات اور غزوات جو ہیں غزوہ بدر سے پہلے، ان کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور وہ جو غزوات اور جو سریات جو قرآن مجید کے حکم سے پہلے ہو چکے ہیں، جو جن لوگوں نے تائید کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک چیز جو ہم نے ذکر کی گزشتہ سیشن میں، اور جس بات کا تعلق اس چیز سے آیت مبارکہ سے بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر موجود تھے جب جہاد کی آیات سے مبارکہ نازل ہوئی. اور ہم نے یہ بات بھی کی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو نازل فرماتے ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورتحال تو یہ ہے کہ جب رسول کی دعوت پہ لوگ ایمان لے کے نہیں آتے، اور اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا عذاب نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے زمانے کے اندر ہوا، تو وہ جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے آتے ہیں. تو اب قریش مکہ نے اور بنی اسرائیل نے تمام نشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ مخالفت کر رہے تھے. تو ان پہ حجت قائم ہو گئی تھی کہ یا وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے یا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف آ جائیں. تو لیکن جب انہوں نے دعوت دی اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے جان کے در پہ ہیں، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہمات اور یہ جو مہمات شروع کر دی. مدینے کے تقریباً 7 سے 8ویں مہینے میں ہجرت کے بعد سریات کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم نے یہ بات کی کہ پہلا سریہ سیف البحر جو ہے وہ تقریباً 8ویں مہینے ہو چکا ہوا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شروعات خود ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کام ہے دین کو پھیلانا، اور دین ایک لمٹ تک دعوت سے پھیلتا ہے. اس کے بعد جب لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہاں پہ جنگ فرد ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حجت وہاں پہ پوری ہو رہی ہے، دین تو پھیلنا اللہ تعالیٰ کا. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اگریسو موو لیا، اپنے لشکر بھیجنا شروع کیے، اور اس سے پھر آگے چیزیں چلی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ آخری جو غزوہ تبوک ہوا ہے، اس آخری غزوہ اس وجہ سے کہ اس غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین پورے عرب کے اوپر نافذ ہو چکا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجت تھی وہ وہاں پہ پوری ہو گئی. اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، جو آخری غزوہ تھا، وہ ہوا ایک عیسائی ریاست کے خلاف، جو کہ عیسائی بادشاہ وہاں سے بھاگ چکا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا غزوہ تبوک کے بعد پورے عرب کے اوپر چھا گیا ہوا. صدق اللہ العظیم.